Can you guess? Muslims in which part of the world are persecuted the maximum? Myanmar, Palestine. According to me, today, maximum that Muslims are being persecuted is in Xinjiang, China. السلام علیکم ناظرین گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس ویڈیو میں ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، اس کا علم بہت ہی کم لوگوں کو ہوگا، اور جس بھی سمجھدار آدمی کو ہوگا اس کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ تو ساتھیوں، مزید تمہید کی ضرورت نہیں، اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ایک درخواست ہے کہ پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو اس انکشاف کے بارے میں مزید پتہ چل سکے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مجمع میں موجود لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کون سا خطہ ہے جہاں کے مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جواب میں کسی نے کہا میانمار، کسی نے کہا فلسطین، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا چائنا کے صوبے سنکیانگ کے اغور مسلمان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ظلم کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، کہیں کم تو کہیں زیادہ، کہیں بہت زیادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میانمار اور فلسطین کے مسلمان بہت زیادہ مظالم سہ رہے ہیں، لیکن کم سے کم وہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، روزہ تو رکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے ہیں، مگر چائنا میں تو مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو تاریخ پتہ ہو تو 20ویں صدی کے درمیانی حصے میں ترکی کا بہت سا حصہ دیگر ممالک نے اپنے قبضہ میں لے لیا تھا، کچھ حصہ روس نے لیا، کچھ دوسرے ممالک نے، اور چائنا نے صوبہ سنکیانگ پر قبضہ کر لیا تھا۔ صوبہ سنکیانگ میں بسنے والے اغور مسلمانوں کے چہرے اگر آپ دیکھیں تو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ چائنیز نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اس زمین کو چائنا کے ساتھ چائنا کے قبضے میں کر دیا۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں معدنیات ہیں، اسی لیے چائنا اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور چائنا اس بات کا پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کرے کہ مسلمان وہاں کے ختم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بارے میں مزید فرمایا کہ در حقیقت یہ ظلم 2015 میں شروع ہوا، مگر یہ دنیا کے سامنے نہ آیا۔ 2016 میں انسانی حقوق کی کچھ تنظیموں کو علم ہوا، میڈیا پر 2017 میں آ گیا، 2018 میں مزید مشہور ہوا۔ اصل میں چائنا میں دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک تو ہان مسلم جو نسلاً چائنیز ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں مگر کم، کیونکہ وہ چائنیز لوگ کی طرح سے دکھتے ہیں اور انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمان اغور مسلمان ہیں۔ اصل ظلم تو ان پر ہو رہا ہے، انہیں نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں رمضان المبارک میں کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے، وہ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے کیونکہ حکومت نے ان کو منع کر رکھا ہے، اور جب ان میں سے کوئی حکم نہ مانے تو انہیں خفیہ مقامات میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ چائنا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم انہیں تہذیب سکھا رہے ہیں اور انہیں خاص مقامات میں تعلیم دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں وہاں ہراساں کیا جاتا ہے، اسلام چھوڑنے اور ملحد ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو کیمپس سے باہر ہوتے ہیں ان کی کیمروں کے ذریعے سے نگرانی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ انکشافات انسانی حقوق کی تنظیموں نے کیے ہیں جو تقریباً تمام کی تمام غیر مسلم ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ عرصے پہلے 22 ممالک نے اقوام متحدہ کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں چائنا میں اغور مسلمانوں کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق بھی بات کی گئی تھی۔ ان 22 ممالک میں سے ایک بھی مسلمان ملک نہیں تھا، زیادہ تر غیر مسلم ممالک تھے۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں کہ 56 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی، اور جنہوں نے آواز اٹھائی وہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے۔ جب ان غیر مسلم ممالک کے سربراہوں سے انٹرویو لیے گئے تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ مسلمان کمزور ہیں اس لیے آواز نہیں اٹھاتے، کچھ نے کہا کہ مسلمانوں کو آواز اٹھانے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، مسلمان ممالک اگر اعتراض کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، لہذا مسلمان شریعت کی پیروی تو کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت میں اجازت ہے کہ اگر آپ کو بڑا نقصان ہو رہا ہو تو اس سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ چائنا ان مسلمان ممالک کے لیے مسائل پیدا کر دیں جو آواز اٹھائیں گے، اس صورت میں تو شریعت
شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ چپ رہیں تاکہ بڑے نقصان سے بچ سکیں، کیونکہ 56 مسلمان ممالک میں سے کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہے، لیکن 22 غیر مسلم ممالک میں یہ جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ نقصان کی پرواہ کیے بغیر آواز اٹھا رہے ہیں۔ ساتھیو، اب ہم آپ کو اس بات کا انکشاف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا، اور وہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر بات چپ رہنے تک ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دوسرے 37 ممالک نے اقوام متحدہ کو خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ چائنا کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے، اور وہ مسلمان کو مار نہیں رہی، نہ ہی تشدد کر رہی ہے، بلکہ انہیں تہذیب سکھا رہی ہے، وہ تو دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 37 ممالک میں سے 15 ممالک مسلمان ممالک تھے، یعنی چائنا کی حمایت کرنے والے 40% ممالک مسلمان تھے، جو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ چائنا کچھ غلط نہیں کر رہا، اس پر مزید یہ کہ وہ ٹھیک بھی کر رہا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے طنز کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ ملیشیا بھی ان میں سے ایک تھا، میں باقی تمام ممالک کے نام نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے میں ان مسلمان ممالک میں سے بیشتر کے سربراہوں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ جب بھی میں کسی ملک کے سربراہ سے ملاقات کرتا ہوں تو میرا کام اسے اللہ رب العزت کا پیغام دینا ہوتا ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہے، میں ان کے نام لے کر انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، مگر میری ان سے ایک درخواست ہے کہ خدا را ایسا نہ کریں، ایک مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مشکل میں ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ آپ کو بھی مسلمانوں کا درد ہونا چاہیے، کم سے کم حمایت تو کرنی چاہیے۔ آپ کیسے کافروں کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کمزور ہیں تو چپ رہیں۔ آپ بے شک پچھلے درجے کے مومن ہوں گے، لیکن مومن تو ہوں گے نا، لیکن ایک کافر کی حمایت کی اجازت شریعت نہیں دیتی، کافر جو آپ کے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا کہ علماء کو کیا ہوا، میں عالم نہیں ہوں، میں داعی ہوں۔ علماء زیادہ ذہین اور علم والے ہوتے ہیں، مگر میں عالم نہیں ہوں، صرف داعی ہوں۔ داعی کا کام ہوتا ہے علماء کی بات سن کر اسے سادہ اور آسان بنا کے عوام تک پہنچانا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مطلب یہ تھا کہ کیوں علماء نے اس ظلم کے خلاف بات نہیں کی، کیوں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دوبارہ سے حکمرانوں سے درخواست کی کہ پلیز اپنی جنت کی سیٹ کو دوزخ سے بدلی نہ کریں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ جنت کی سیٹ کو دوزخ سے تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ بہت برے بزنس مین ہیں کہ آپ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ آج بھی دہرا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو کیا ہو گیا، ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان دنیا میں سب سے اوپر تھے، اس سے بھی پہلے کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا، مگر جب قرآن نازل ہوا اور مسلمانوں نے اسے سینے سے لگایا تو مسلمان زمانے بھر میں ممتاز ہو گئے۔ اور آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے احکامات چھوڑ رکھے ہیں، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ آج ہم تعداد میں 2 ارب ہیں مگر پھر بھی کمزور ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ لیکچر اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے بھی نشر کیا جا رہا ہے جہاں 1 ملین بلکہ اب تو 2 ملین ویور سبسکرائبر ہونے والے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے بھی نشر کیا جا رہا ہے جہاں پہ 17 ملین بلکہ اب 18 ملین فالوورز ہو چکے ہیں۔ پیس ٹی وی کے ذریعے سے بھی جہاں 100 ملین سے زیادہ ویورز ہیں، پیس ٹی وی بنگلہ کے ذریعے سے بھی جہاں 50 ملین ویورز ہیں، اور پیس ٹی وی اردو کے ذریعے سے بھی جہاں 80 ملین ویورز ہیں، اور پیس ٹی وی چائنیز کے ذریعے بھی جہاں 20 ملین ویورز ہیں۔ اس وقت 100 ملین لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہاں اسٹیڈیم میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں، تو میری اپنے ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے جو مجھے سن رہے ہیں کہ برائے مہربانی قرآن اور سنت سے رجوع کریں، جنت کی سیٹ سے اس فانی دنیا کو طاقت اور دولت شہرت سے تبدیل نہ کریں، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اغور مسلمانوں کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں۔ اغور مسلمان نسلاً ترک ہیں اور سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ صوبہ سنکیانگ سے ہے۔ صوبہ سنکیانگ میں اسلام 10ویں صدی ہجری میں آیا۔ صوبہ سنکیانگ دراصل مشرقی ترکستان کا حصہ تھا، اس کا رقبہ 17 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ مشرقی ترکستان کو 95 ہجری میں قتیبہ بن مسلم تابعی نے فتح کیا تھا۔ 10ویں صدی ہجری میں یہاں کے حکمران نے اسلام قبول کیا۔ یہ خطہ پچھلے 1000 سال سے ایک خود مختار ملک رہا ہے۔ 1949 میں چین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت اس صوبے میں 97% مسلمان تھے۔
2004 में मुसलमानों की आबादी 53% बताई गई और अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी 40% है। यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि चाइनीज पेट्रोल का 25 और कुदरती गैस का 28% हिस्सा इस इलाके से निकालता है। इसके अलावा यहाँ मादनियात भी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। यही वजह है कि चाइना इस इलाके पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुल्म सितम का रास्ता इख्तियार कर रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि चाइना के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआएं करें और भरपूर दुआएं करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलाम।